نہیں سائیں تقریر نہیں کرنی آپ پہ بلا لے سن مڑ انہاں دا اپنا ایک مزاج شریف ہے جویں میں تانوں ہلایا نہیں تے ہن تانوں تھوڑا بہت ہلنا پوسی تے تاں گل بنسی تاں ہی ذوق پیدا ہوسی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ حضرت سے ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم جملہ احباب درود پاک کی تلاوت فرمائیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ جو دوست ابھی تک خاموش ہیں وہ بھی درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کا کرتا مبارک سی رہی ہیں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی تلاش بسیار کے باوجود سوئی نہ ملی دری اسنا ساری کائنات کے رسول معظم علیہ السلام حجرہ شریف میں تشریف لائے چہرہ رسالت مآب کے نور سے حجرہ اتنا منور ہوا کہ ہماری ماں کو وہ سوئی مل گئی مسکرا کر سوئی ہاتھ میں تھام کر چہرہ محبوب کو دیکھ کر کہنے لگی حضور آپ کا رخ زیبا کتنا منور ہے آپ کا چہرہ پاک کتنا روشن ہے تشریف آوری سے مجھے سوئی مل گئی اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا عائشہ کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت سے محروم رہے گا عرض کیا حضور وہ سیاہ نصیب کون ہے جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت نہ کر سکے گا تو آقا نے فرمایا عائشہ وہ بدبخت وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے مگر وہ نہ تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے نہ سلام پڑھتا ہے جب بھی آپ کو منبر شریف سے کوئی نقیب کوئی خطیب یا کوئی نعت خوان یہ درخواست کرے کہ آپ درود پڑھیں تو میلادیوں میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ زبانیں کھل جائیں اور مصطفیٰ پر درود کی خوشبو شروع ہو جائے بہرحال میں نے اختصار کے ساتھ جی تھوڑی جی کسر وچ ہے نا یہ بھی کٹ دیو ایک آواز چاہیے باپ تھوڑی جی آواز بتا دیو بس مختصر بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر کے منبر شریف سے اجازت لے لینی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 7 نام ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے
میں نے 3 باتیں, آواز بتاؤ, 3 باتیں عرض کرنی ہیں جلدی سے, اور آپ کوشش فرمائیں گے کہ آپ کی توجہات میری گفتگو کے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہیں. فرمایا 7 نام ایسے ہیں, آقا فرماتے ہیں نام میرے ہیں مگر ان کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے. یہ تو ہم سنتے سنتے اب تو بال سفید ہو گئے, اور اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک رب کا سارا قرآن ہی نعت مصطفیٰ ہے. یہ کوئی تقریری جملہ نہیں ہے, بلکہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, اور بڑے تگڑے اور ٹھیک ٹھاک قسم کے شاگرد ہیں. ابن مبارک, آپ کا یہ دعویٰ آج بھی کتب احادیث میں موجود ہے. ابن مبارک فرماتے تھے لوگوں تم قرآن حکیم کی 6666 آیات میں سے کسی بھی آیت کی تلاوت کرو, اگر اس آیت میں میں تمہیں نعت مصطفیٰ نہ دکھاؤں مجھے محمد کا غلام نہ کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. 7 نام ایسے ہیں, میں سناتا ہوں آپ ذرا گنے. آقا فرماتے ہیں نام ہیں تو میرے, لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما کے قیامت تک کے لیے امر کر دیے. وہ 7 نام کون سے؟ حضور فرماتے ہیں پہلا اسم گرامی نام میرا ہے, پہلا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار کیڑا پرسکون ماحول ہے. ہاں, لیکن اگر آپ تھوڑا سا بولیں, زبانیں کھولیں نا, تو محفل کی روحانیت یکسر مختلف ہو جائے گی. لفظ محمد قرآن مقدس میں 4 بار آیا ہے. کتنی بار؟ مہربانی کریں زور سے بولیں, کتنی بار؟ 4 بار. پہلا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعض بندے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ وسلم, ایسے نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں لا تصلوا علی صلاۃ البترا. آقا فرماتے ہیں تمہارا ابتر درود مجھے نہیں چاہیے. یہ نو پنجابی چ آپ اوتر نہیں آنے, اوتر میرے خیال تو بولنا چاہیے تھا جڑے زبانہ کروں چاہتے آئے ہو. اوتر نہیں آنے آپ آدھی بولی اوتر. یہ اصل میں لفظ ہے ابتر. ان شانئک ھوال ابتر. لفظ تو عربی زبان کا ہے, لیکن جب سمندر پار کر کے ہمارے ہتھے چڑھا تو ہم نے ابتر کو اوتر چکیتا. تو سرکار فرماتے ہیں مینوں تواڈا ابتر درود نہیں چاہیے. حضور ابتر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا مجھے وہ درود نہیں چاہیے جس میں میرا ذکر ہو مگر میری آل کا ذکر نہ ہو. آقا تو پھر درود کیسے پڑھیں, کون سا پڑھیں؟ فرمایا درود جو بھی پڑھو, لیکن تمہارا درود روضہ حسین سے ہو کر پھر مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہونا چاہیے. تو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ کامل درود پڑھیں تاکہ نگاہ رسول متوجہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ وہ کامل اور مقصود مصطفیٰ درود ہے جس کے پڑھنے کا مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بظاہر چھوٹی لگتی ہیں لیکن اصل میں ہیں بہت بڑی, ان کا خیال رکھنا چاہیے. دوسرا نام احمد. بارک اللہ. تیسرا نام ہے طٰہٰ. نہیں, آپ توجہ تھوڑی سی اور معیاری فرمائیں, بہتر فرمائیں. ذرا گنو بھی صحیح. نبیل شاہ صاحب آپ ذرا گنے سب کی طرف سے. محمد, احمد, طٰہٰ, جلدی بولو تو سا لیٹ ہوندے پے, یاسین, مزمل, کتنے ہو گئے؟ مدثر تے عبداللہ. یہ 7 اسماء گرامی محبوب ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ لفظ محمد ہے دعویٰ, احمد اس کی دلیل ہے.
میرے خیال ہے سو کا نہیں ہے، خاموش نہ کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قبلہ حضرت صاحب. لفظ محمد دعوی اور احمد اس دعوے کی دلیل ہے. محمد کا معنی کیا ہے؟ جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں نا، یہ خاص طور پر ذرا میری بات پر غور فرمائیں. لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدن بعد حمدن، مرتن بعد مرتن، کرتن بعد کرتن. اے سارے جملے دا سادہ جہا معنی اے بنتا ہے. اللہ صحیح دا چیلنج ویکھو، فرمایا ویکھو تو صحیح 15 صدیاں بڑھیاں ہو گئیاں، میرے محمد دا ذکر آج بھی جوان ہے. صلی اللہ علیہ وسلم 15 صدیاں ضعیف ہو گئیں، لیکن ذکر یار پر آج بھی بہار اور تازگی موجود ہے. وہ ذات جس کی ہر کوئی ہر لحظہ ہر لمحہ اتنی تعریف کرے کہ وقت ختم ہو جائے مگر ذکر مصطفیٰ اور تعریف رسول کا کوئی حق ادا نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں محمد. ہن ویکھو نا، جی تساں تھوڑا جہا ہور بہتر توجہ فرماؤ تو ایک کیڑا وڈا دعویٰ ہے. قبلہ شاہ صاحب جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، سرکار فضل سائیں جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو، یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے. حالانکہ اب تو سیرت نگار مورخین جڑے مختلف طرح دیاں پرسنالٹیاں تے لکھ دیں اور بڑے بڑے دانشور، وہ بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جتنی بڑی شخصیت ہو، جتنی بڑی کتاب ہو، 10 سال کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر زائل کر بیٹھتی ہے. دوبارہ غور فرمائیے گا، جڑی وڈی کتاب ہوئے نا آپ لکھ لیں، یا کسی شخصیت پر آپ اس کی بایوگرافی لکھ لیں، یا کسی بھی شخصیت کے احوال لکھ لیں، یا کوئی بڑی ریسرچ کر کے بڑی شاندار کتاب اور پورا تھیسس اور پورا مضمون لکھ لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 10 سال کے بعد اس کی تاثیر زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لوگوں کے ذہنوں پر پھر اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. اور یار آپ ایڈے سونے نظام میں بیٹھے ہیں، ایک باری چہرہ تے مسکراہٹ لے آتے تو نہیں بول سکتے ہو سبحان اللہ. اب میلاد دی خوشی متھے تو نظر بھی تامنی چاہیے نا کہ ایسا گلخانی جنی میلاد وچ بیٹھے ہیں. دیکھو لیکن 10 سال کے بعد شخصیت ہو یا کتاب ہو اپنا اثر زائل کر دیتی ہے. لیکن سرکار کا نام کتنا بڑا دعویٰ ہے جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہ ہو سکے، اور کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے تو مکمل ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا ہن چاس لو جی لے سکتے ہو، لفظ محمد ہے دعویٰ، احمد اس دعوے کی دلیل ہے. احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد کا معنی ہے وہ ذات جس نے اللہ کی اتنی حمد کی ہو، نہ اس سے پہلے کوئی حمد کر سکا ہو، نہ اس کے بعد کوئی حمد کر سکتا ہو. بہت شکریہ جڑے حضور دے ذکر تے بول دے بیٹھے ہو. دوبارہ سنو، چونکہ میں چہرے ویندا بیٹھا زیارت کردا پیا تے میں چاہنا کہ تہاڈا وقت ضائع نہ ہوئے تہاڈی بے توجہی دی وجہ تو، چونکہ میں تے ڈیوٹی کرتے جاندا پیا. اگر آپ تھوڑی سی بہتر توجہ فرمائیں تو ہم عظمت رسول کے موٹے موٹے 3-4 پھول تو یہاں سے ضرور اٹھا کے جائیں گے نا. ہن دوبارہ سنو، چونکہ ہن تھوڑی توجہ کچھ ہو گئی ہے. لفظ محمد علیہ السلام اے ہے دعویٰ جن دی تعریف کدے مکن چو نہ آوے. اس دعوے دی دلیل حضور دا دعا نا احمد. احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کرنے والا. اور ویکھو، حالانکہ اگر زمینی حقائق کو دیکھا جائے نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے پیغمبر ایسے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے سالوں تک اللہ کی حمد کی ہے. احمد نو ذہن وچ رکھیا ہے. احمد کا معنی ہے سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والا. جبکہ زمینی صورتحال کیا ہے؟ سرکار آدم علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 1000 سال. کتنی؟ کچھ جاگتے 10 ایک منٹ بول سکتے ہو؟ آدم پاک دی عمر کتنی آئی؟ 1000 سال. آدم نے اللہ کی حمد کی 1000 سال. کوئی شک تو نہیں؟
نوح علیہ السلام کی تبلیغی عمر ہے 950 سال تے نوح پاک اللہ دی حمد کی تھی 950 سال. شعیب علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 600 سال. شعیب اللہ دی حمد کی تھی 600 سال. ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف تھی 350 سال. جد الانبیاء شجرت الانبیاء 4,500 نبیاں دے ابا جی ابراہیم علیہ السلام 350 سال. ابراہیم پاک اللہ دی حمد کی تھی 350 سال. کوئی نہیں دوبارہ آ جاؤ. آدم پاک حمد کی تھی 1000 سال. نوح پاک حمد کی تھی 950 سال. بہت شکریہ. شعیب علیہ السلام حمد کی تھی 600 سال. ابراہیم پاک حمد کی تھی 350 سال. میرے اور توڑے نبی پاک علیہ السلام اللہ دی حمد کی تھی کل 63 سال. اچھا پہلے سوال سمجھو مڑ جواب دی چاسو سی. احمد دمان ہے سب تو گھنی تعریف کرن والا. ہن آپاں ایتھے بہتے اس بالکل خاموش ماحول وچ اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی مولا تیری حمد کرن والیاں دی قطار دے وچ تا 1000 سال والے آدم بھی کھلوتے ہیں, 950 سال والے نوح بھی کھلوتے ہیں, 600 سال والے شعیب بھی کھلوتے ہیں, 350 سال والے ابراہیم پاک بھی کھلوتے ہیں, تے 63 سال کل تعریف کیتی ہے ساڈے مصطفیٰ. ہن عقل آندی ہے جیڑا جتنی گھنی حمد کرے اسے نو احمد ہونا چاہیے نا بھئی. اس تو سادہ تو میں نہیں کر سکتا. جو جتنی زیادہ حمد کرے اسی کو تو احمد ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی شان بے نیازی دیکھے 1000 سال حمد کرنے کے باوجود آدم احمد نہیں بنے. احمد 63 سال والے موڑ بھی محمد مصطفیٰ ہے. 950 سال حمد کی ہے مگر نوح احمد نہ بنے. کنا نو تو تقریر سننے دا والم دا سی. شعیب علیہ السلام 600 سال حمد کر بیٹھے مگر احمد نہ بنے. 350 سال جد الانبیاء جناب خلیل اللہ نے اللہ کی حمد کی مگر 350 سال حمد کرنے دے باوجود بھی احمد نہ بن سکے. احمد بنے 63 سال والے اپنے محبوب. ہم نے عرض کیا مولا ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں؟ حضور نے تو تعریف کی ہے صرف 63 سال. اللہ فرماتا ہے میرے یار دی ظاہری تے زمینی عمر نہ ویکھ. ویسے جیڑا بندہ ایس گل دے بھی کھتی کھرکدا بیٹھا ہے وہ بھی آج رات میلاد وچ آیا ہے. فرمایا میرے نبی کی ظاہری اور زمینی عمر نہ دیکھو. تو مولا پھر فرمایا حبیب ذرا ان کو اپنی زبان پاک سے اعلان کر کے بتائیے کنت نبیا و آدم بین الماء والتین. ابھی میں رب نے نبیوں کے جسموں کا گارا بھی تیار نہیں کیا تھا کہ مصطفیٰ اس سے پہلے بھی میری حمد کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ایتا زمین تے میرے مصطفیٰ دی عمر شریف 63 سال ہے ورنہ حضور علیہ السلام تو لاکھوں کیا کروڑوں سال پہلے کے ہیں. اور جب سے میں نے نور مصطفیٰ کو خلق کیا ہے تب سے لے کر آج تک فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام میری حمد کر رہے تھے. ایک گل ذہن چ رکھو اس طرح دیا محافل دے انعقاد دا مقصد بھی یہ ہوندا ہے تاکہ آپاں نو اپنی اوقات دا پتہ بھی لگ جاوے تے مصطفیٰ دی ذات دا پتہ بھی لگ جاوے. اس کوئی شک نہیں. جب ہم سارے یہاں بیٹھ کر اکٹھے ہو کر اچھا ایک حدیث پاک سنیں. آپا ہو رہے ہیں حضور ہو رہے ہیں تو بولنا چاہیے ہم اور ہیں مصطفیٰ حضور تو حضور ہے نا علیہ السلام سرکار تو سرکار ہے. اج بھی ایس دور وچ بھی اکتوبر 2024 سید تے غیر سید دے کھاون وچ مکروہ تے مستحب دا نہیں حلال تے حرام دا فرق ہے. سید اور غیر سید کے کھانے میں کیسے یہاں ہمارے سوکا میں آپ کو پتا ہو کہ ایک سید زادہ ہے اور بیچارہ غریب ہے. 2 مہینے سے تمہیں پتا ہوئے بھئی شاہ صاحب دے گھر گوشت نہیں پکیا. تساں کل صبح جاؤ مارکیٹ بازار 1 کلو گوشت لو تے آتے شاہ صاحب دے بوئے تے دستک دیتے آکو شاہ صاحب
ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بچوں نے 2 مہینے 3 مہینے سے گوشت نہیں کھایا، شاہ صاحب یہ ذرا گوشت ہے 1 کلو صدقے کا، یہ گوشت تو ذرا قبول فرمائیے. یہ تو ہویا نا سید، تے سید بھی او جیڑا بن تے آیا ہے آ تے نہیں بنیا. جڑے مینوں تھوڑا تھوڑا گور دے بیٹھے ہو بھی زبانہ کھول دے آکھو سبحان اللہ. محرم دے محرم سید نہیں، فصلی بٹیرا نہیں، پین پیک سید اوریجنل. باویں تگاری چیندا ہوئے تے باویں گوڈی کردا ہوئے تے باویں مزدوری کردا ہوئے. آپ کہیں شاہ صاحب یہ لیں، یہ 1 کلو گوشت ہے صدقے کا، یہ ذرا قبول فرمائیں، اپنے بچوں کو آپ کھلا دیں. اگر تو وہ ہے نا سید تو آپ سے کہے گا بھائی آپ کی محبت کا بہت شکریہ، اگرچہ میرے بچوں نے 2 مہینے سے گوشت نہیں کھایا لیکن یہ گوشت صدقے کا ہے اور صدقہ ہم آل محمد پہ حرام ہوتا ہے. جس وجہ تو کسی سید تے صدقہ حرام ہے نا اس وجہ نو خون مصطفیٰ آکھ دین تے نسبت مرتضی آکھ دین. تو وہ فرق، اتنا بڑا فرق وہ تو آج بھی چلتا ہوا آ رہا ہے. بہرحال 2 گلاں، تیسری گل جلدی نال چونکہ میری نظر گھڑی تے بھی ہے تو 6 منٹ بعد میں گل ختم بھی کرنی ہے. حدیث پاک سنیں اور اپنے ایمان کو میں بھی تازہ کروں اور آپ بھی ایمان پر بہار لے کے آئیں. سرکار فرمیندے 40 دے فرشتے جناب آدم دے وجود دا گارا گن دے رہے، مٹی گونتے رہے. 41ویں دن لفظ محمد کو ذہن میں رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 41ویں دن اللہ نے جبریل نو فرمایا جبریل میں ایک مخلوق بناونا چاہنا تے میں جویں جویں آندھا جاواں اویں اویں ایس گارے نال تو اس مخلوق دا جسم بنائندا جاویں. انہیں گل ختم ہوئے محفل شریف تو ذرا گھروں میں جا کر نا آئینے کے سامنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے جسم کو بھی دیکھیے گا اور لفظ محمد پہ بھی غور کیجئے گا. مولا میں تیار ہاں، حکم فرمایا جبریل سب تو پہلے اے ہن آدم پاک دا وجود بننا پہ. فرمایا سب سے پہلے الرأس مدور کالمیم، فرمایا سب تو پہلے آدم دا گول میم ورگا سیر بنا. یہ خاموش فعل ہو گیا ہے. سب سے پہلے گول میم جیسا سر بناؤ. جبریل پاک نے نا ایسے کر کے گول سرکار آدم پاک کا سر بنا دیا. مولا ہون فرمایا والیدان کالحا، ہن ہے ورگیاں لٹکیاں ہویاں اے دیاں 2 باواں بھی بنا. اچھا جڑے میرے کھبے پاسے بیٹھے نا اے ذرا میرے بان تے بھی غور کرو تے جی میں لفظ محمد لکھیندا ہے ذرا اس تے بھی غور کرو. سجے پاسے والے نہیں پاسے والے چونکہ اے بہتر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ عربی سجے تو کھبے لکھیندی ہے، حروف تہجی دائیں سے بائیں لکھے جاتے ہیں، ان کو ذرا دیکھنے میں آسانی ہوگی. میم جیسا سر، ہا جیسے بازو، مولا بن گئے. اب فرمایا والبطن مدور کالمیم، ہن مڑ گول میم ورگا ایدا ڈیڑھ بنا. جبریل نے گول میم جیسا پیٹ بنا دیا. ویکھو رہا جڑے ایس پاسے بیٹھے ہو مولا اب فرمایا والرجلان کالدال، ہن دال ورگیاں مڑیاں ہویاں اے دیاں 2 لتاں بھی بنا. ایک بار تو سارے مرداں طرح بولو سبحان اللہ. میم جیسا سر، ہا جیسے بازو، میم جیسا پیٹ، دال جیسی ٹانگیں. میم ہا میم دال. لفظ محمد کی طرز پہ اللہ نے وجود آدم کو، وجود انسان کو بنایا. جبریل کہنے لگے مولا زمین پر ابھی جسم محمد تو اتارا نہیں ہے، اسم محمد کی اتار رہا ہے. مولا اپنے مصطفیٰ کو تو زمین پر ابھی بھیجا اور اتارا نہیں، حضور کا جسد مبارک تو زمین پر ابھی آیا نہیں، حضور کا اسم کیوں اتار رہا ہے؟ فرمایا جبریل تیرا رب یہ چاہتا ہے کہ جب آدم کے بیٹے زمین پر چلے، اولاد آدم زمین پر چلے تو مجھے ان کے وجود میں ان کی شکلیں نہیں اپنے یار محمد کا نام چلتا پھرتا ہوا نظر آنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की तीसरी हदीस मुबारक, इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अपने बच्चों के नाम मुहम्मद या अहमद रखा करो। अग्गा ना दे नाल कोई होर भी तुसा रख सकते हो, लेकिन नाम के अंदर लफ्ज मुहम्मद या लफ्ज अहमद ये जरूर शामिल होना चाहिए। तो जिसले कोई पूछे तो उसले भी इवें दस्या करो कि मेरा नाम जी मुहम्मद ये है या अहमद ये है, जरूर बताना चाहिए। बिस्मिल्लाह, ये जरूर बताना चाहिए। चूंकि सरकार की हदीस पाक है, आका फरमाते हैं जिस घर में मुहम्मद या अहमद नाम का बच्चा हो उस घर में तो बरकत होती ही है। अल्लाह इस नाम की बरकत से चारों तरफ 40-40 घरों में भी बरकतों का नज़ूल फरमाना शुरू कर देता है। ते 40-40 घर चार पासे गवाड़ शामिल ने। कितने कितने? 40 सज्जे, 40 खब्बे, 40 अग्गा ते 40 पिछा। अच्छा, उन्हें कदी से पाक भी सुन लो। सरकार फरमाते हैं जो शख्स बाहर जाकर किसी और की चोरी कर ले, फरमाया उसे एक चोरी के बराबर सजा दो, ते जेड़ा गवाडी दा जुग्गा च बन्ने उन्हों 10 चोरियां दे बराबर सजा दो। हुजूर इतना सख्त फैसला उसके मुतल्लिक क्यों है? फरमाया इसलिए कि उस खबीस ने यानी पड़ोस की एहसास और हया और ख्याल भी नहीं किया, पड़ोस की शर्म भी उसको नहीं आई, गवाड़ दी। एक बंदा बजदा बजदा सरकार दी बारगाह च आया, हुजूर मैनू पता किवें लगे कि मैं चंगा या भैड़ा? हुण सरकार तो नहीं फरमाया भाई जी सिर ते टोपी आई, मुंह ते दाढ़ी आई, कपड़े चिट्टे नहीं तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ ना। सरकार का पैमाना देखे। उसने कहा हुजूर मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं? तो सरकार फरमाया तू गवाडी को पूछ ले, तू पड़ोसी से पूछ ले। फरमाया तेरा पड़ोसी तुझे अच्छा कह दे तो तू अच्छा है, और अगर वो तुझे बुरा कह दे तो फरमाया मुड़ा है दाढ़ियां ते टोपियां तो धोखा ना खावे, मुड़ तो वाकई बैठा है। ये सरकार का अता करदा पैमाना है, इस पे आप खुद को परखें, मैं खुद को परख लेता हूं। आखिरी हदीस पाक और मिंबर शरीफ से बिल्कुल छुट्टी। एक बंदा है ते ओदी उम्र है 400 साल। कितनी? 400 साल उसकी उम्र है। कोई गुनाह ऐसा नहीं जेड़ा उस न कीता होवे, परले दर्जे का पापी गुनाहगार फौत हो गया ते बंदियां ओदी टांगे च पाया रस्सा ते उन्होंने दरू ते जा ते अरूड़ी ते सट आए। उन्होंने कहा अच्छा वह जान छुटी, पापी था परले दर्जे का, पूरे इलाके में इसने नहुसत फैला के रखी हुई थी, अच्छा हुआ मर गया, जान छुट्टी। रस्सा पा दे ना पैर दे विच ते जा ते उन्होंने सट आए, हीप ऑफ ट्रैश ते गंदगी दे ढेर ते अरूड़ी ते सट आए। अच्छा अब वो पड़ा है गंदगी के ढेर पर। अल्लाह ने वहज की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ और फरमाया मूसा फलां जगह गंदगी के ढेर पर ना मेरा एक महबूब बंदा पड़ा हुआ है, किसी नौकर दी ड्यूटी नहीं लानी, खुद जाइए, गुस्ल भी, कफन भी, जनाजा भी, दफन भी, दुआ भी। हुक्म खुदा के ताबे थे। आप तशरीफ लाए, दूर से देखा तो नजर पड़ी कि हाँ वो सामने एक बंदा पड़ा हुआ है। करीब गए, गौर से उसका चेहरा देखा तो पहचान गए कि ये तो वही पापी है, ये तो वही मुजरिम है जो जिंदगी भर रब का नाफरमान रहा, गुनाह करता रहा। तो उम्र कितनी? 400 साल। 400 साल अपनियां 5 पुश्तां निबट जांदियां। इतनी लंबी जिंदगी अल्लाह ने उसको दी थी, लेकिन उसने अकारत कर दी। अच्छा होर नेड़े गए तो मुंह खुला है और उसके मुंह से शराब की बू के भभोके उठ रहे हैं, मरिया भी शराब पींदा होया। एक हदीस पाक सुन लें चलते चलते, यकसतरी मगर मेरे नबी ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। आका फरमाते हैं जो शख्स बकसरत शराब पीता हो, आदि शराबी, पूरे वसेब ਨੂੰ पता होवे कि इसमें ये खराबी है, जानवरों की तरह कभी वहां पड़ा है, कभी वहां बेहोश पड़ा है, कभी उस नाली में, कभी वहां पर,
تو سرکار فرماتے ہیں میں دوے غلاماں نو روکدا پیا اس شرابی نو نہ رشتہ دیو نہ او دے کولو رشتہ لو۔ اس پر محدثین کرام کے بڑے زبردست تبصرے ہیں اور بڑے جھنجھوڑنے والے۔ امام قسطلانی کا ایک بڑا شاندار تبصرہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں اصل میں سرکار نے منع اس وجہ سے کیا کہ جس وجود میں خون کے ساتھ شراب کی ملاوٹ ہو، مصطفیٰ کی نفاست گوارا ہی نہیں کرتی کہ اس خبیث کی نسل آگے چلے۔ سرکار نے منع کر دیا۔ ایک وہ بندہ جڑا کدے شراب یا پیتی یا پیندا پھر اس نے توبہ کر لی، اس کے ٹھیکیدار میں اور آپ نہیں ہیں، اس کا معاملہ اس کے اللہ کے سپرد ہے۔ یہ وعید اس بندے کے لیے ہے جو ڈنکے کی چوٹ پر اللہ کی حد کو توڑتا ہے، دھڑلے سے توڑتا ہے۔ نہ گھر مائیاں دا حیا ہے، نہ باہر وسیب دا حیا ہے، نہ گواڑیاں دا حیا ہے۔ پورے علاقے نو پتہ ہے، خبر ہے کہ یہ خباثت کرتا ہے اور اعلانیاں کرتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں مینوں ہر کم مچ اللہ دی بارگاہ چو مشورے دا حکم ہے، لیکن ابن مسعود وہ شخصیت ہے کہ انہوں میں بغیر مشورہ کیتے بھی کسی بھی علاقے دا گورنر بنا سکنا، اتنا مجھے اس کی دیانت پر یقین ہے۔ ابن مسعود تو عبداللہ ابن مسعود فرمائیں جیڑا بندہ بکثرت شراب پیندا ہوئے تے بغیر توبہ کیتے مر جاوے تے لوگ انہوں جاتے قبر دے وچ دفن کر دے من، عبداللہ فرماتے ہیں اس شرابی کی قبر کو کھود کر دیکھ لو، اگر اس کا چہرہ کعبے سے پھرا ہوا نہ ہو تو عبداللہ کو قتل کر دینا۔ شرابی کا چہرہ بھی اللہ مرنے کے بعد پسند اور گوارا نہیں کرتا، اتنی گندی شے ہے یہ شراب۔ اللہ ہم سب کی محافظت فرمائے۔ مریا بھی شراب پیندا ہے۔ اچھا اب حیران تو بڑے ہوئے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا اسے اٹھایا، غسل بھی دیا، جنازہ بھی ہوا، کفن بھی ہوا، دفن بھی کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد سرکار کلیم سیدھے تشریف لائے طور کے پہاڑ پر، شرف ہم کلامی حاصل ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے بے نیاز جو ہوئے ہوں اس کیڑی کیتی تے تو کیڑی کیتی، مولا ایسا کیوں؟ فرمایا کلیم تھا تو میرا بگوڑا، تھا تو بے وفا، تھا تو نافرمان، لیکن ایک بار یہ اپنی کتاب تورات شریف کھول کے ورق گردانی کر رہا تھا، تورات کے ورق الٹ پلٹ رہا تھا، تورات کا اس نے ایک ورق الٹا، اس کی نظر پڑی میرے محبوب کے اسم گرامی پر لفظ احمد، آسمانی نام لفظ احمد۔ تو اللہ فرماتا اس نے لفظ احمد کو دیکھا، بس نام پڑھا اور میرے مصطفیٰ کے نام پہ اس کو پیار آیا، اس نے فرط جذبات میں آ کر نا حضور کا نام چوم لیا۔ فرمایا بس 400 سال دا پاپی، فرمایا اسے میرے محبوب کے نام پر پیار آیا، مجھے اس پہ پیار آ گیا۔ 400 سالہ گناہوں پر کلمہ عفو لیکا پھیر چھڑیا، معافی۔ تے اے آخری گل، آخری جملہ بلکہ گل بھی نہیں، آخری جملہ تے چھوٹی مینوں تے فیصلہ تساں آپ کرو سارے کہ 400 سالہ مجرم مریا بھی شراب پیندا ہویا، وہ سرکار کا صرف ایک بار نام چوم لے تو وہ پاپی تو جائے جنت میں، وہ پاپی تو جائے جنت میں۔ تو جی تساں تو میں مدینے جاتے سائیاں دیاں جالیاں چوم لویے نا، چلو جالی تو اب نہیں چومنے دیتے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جو وہاں جا کر نہیں چوم سکتا وہ یہیں بیٹھے بیٹھے فرط محبت سے سرکار کا نام نامی اس میں گرامی چوم لیا کر۔ تو شاہ صاحب میں آپ دا رانجہ دا راضی کیتی جاواں تے ظہیر صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ تے پتہ نہیں شمس صاحب دے آمن تے مینوں رانجہ کیوں یاد آیا ہے۔ اچھا اے سرکار کا نا نام نامی اسم گرامی چوما تو 400 سال کے گناہ معاف ہو گئے۔ فیصلہ تساں آپ کرو، گل مک گئی۔ جیڑا بندہ صرف سائیاں دا نا چومے، فضل سائیں
وہ 400 سال دا پاپی تے جاوے جنت وچ تے جیڑا ابو طالب 16 سال محمد دیاں گلاں چمدا رہیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جی وہ تو علی کے ابا جی نے تو پھر کلمہ نہیں پڑھا تھا تے میں کہا تو آپ دے ابے دی فکر کر تو علی دے ابے نو چھاڑ دے اگاں سارا کچھ ہے ہی انہاں دا آپ دا تو وہ خود دیکھ لیں گے اپنے معاملات کو. بہرحال آپ اپنے ابا جی کی فکر کریں اور اپنی قبر کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں. آپ ادھر ادھر ٹانگ نہ اڑائیں. جو آپ کا دائرہ کار نہیں ہے آپ اس میں جانے کی کوشش نہ کریں ورنہ آپ مار کھا جائیں گے بری طرح. میں بھی کوشش کروں آپ بھی مہربانی فرمائیں سرکار پر بکثرت درود بھی پڑھا جائے اور سلام بھی پڑھا جائے. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اور سادات بسم اللہ سادات جو تشریف لائے جو لا رہے ہیں میرے بھائی کبریا شاہ صاحب میرے بھائی ظہیر صاحب شمس صاحب اللہ سب کو فضل سائیں اور سرکار اللہ سب کو دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.